حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی فضیلت تو اللہ کی بارگاہ میں اتنی بڑی ہوئی ہے کہ ان اقسما کہ خدا قسم اٹھاتا ہے، خدا قسم کھاتا ہے کس کی؟ سر کی؟ فرمایا نہیں۔ کا جو دین ہے آپ کا اس کی؟ فرمایا نہیں، اس میں وہ نہیں کھا رہا۔ آپ کی نبوت کی؟ فرمایا نہیں۔ کہ آپ کے خوبصورت چہرے کی؟ فرمایا نہیں۔ کا کس کی؟ کا پاؤں کی۔ کا پاؤں کی؟ کا پاؤں کی بھی نہیں۔ کا پھر کس کی؟ کا کھا رہا خدا ہے، اٹھا رہا رب تعالی ہے۔ اور کس کی قسم اٹھا رہا ہے؟ پاؤں کی نہیں، پاؤں کے نیچے لگنے والی مٹی کی قسم اٹھا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلسلے کو، اور اس سلسلے کو کوئی مولوی نہیں، حضرت عمر بول رہے ہیں۔ ان اقسما بتراب قدمیک، اللہ آپ کے پاؤں پر لگنے والی مٹی کی قسم اٹھاتا ہے۔ اے میرے آقا فاروق اعظم کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، فرمایا وانت حل بہذا البلد۔ اب شان مصطفیٰ دیکھیے کہ جہاں قدم لگ رہے ہیں اس خاک کی قسم خدا اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے میرے امام نے کہا او فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جائے، فرش والے تیری شوکت عزت و شان، فرش والے زمین والے تیری شوکت تیری عزت و شان۔ یا رسول اللہ علو مانے بلندی، فرش والے تیری شوکت و عزت، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، ارے خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ فرما حضرت عمر سے پوچھئے۔ تو یہ دیکھیے آپ مبالغہ کرنا جائز ہے اس دائرے میں جو نبوت کا دائرہ ہے، جو والآخرۃ خیر لک من الاولی کا دائرہ ہے، جو والضحیٰ واللیل اذا سجا کا دائرہ ہے، جو ورفعنا لک ذکر کا دائرہ ہے، جو انا اعطینا کل کوثر کا دائرہ ہے، لعمرک انہم لفی سکرۃ یعمہون کا جو دائرہ ہے، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین کا جو دائرہ ہے، الم نشرح لک صدرک کا جو دائرہ ہے، اور ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی۔ اے محبوب یہ 4-5 ایرے غیر نتو خیر یہودی اگر تجھے نہ مانے تو کیا ہوتا ہے؟ خدا خود ان سے کہو ترجمہ تو کرو نا اس کی، تو تمہارے سارے مذہب اور دھرم اور ٹھکانے لگ جائیں۔ فرمایا ان اللہ خود۔ محبوب یہ یہودی تجھے نہیں مانتے، تیری شان میں نقص کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو ہے نہیں۔ فرمایا ان سے کیا ہوتا ہے؟ جس رب نے یہ خدائی بنائی ہے نا وہ ان کو نہیں کہہ رہا، پہلے خود کہتا میں خود۔ بولیے سبحان اللہ۔ امام احمد رضا نے اس محاذ پہ کام کیا ہے، ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی۔ محبوب چھوڑے ان کو، رب خود جس نے یہ ساری خدائی اپنی بندگی کے لیے بنائی ہے، سارے بندوں کو اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ لیکن محبوب جب تیری بات آتی ہے تو پھر قبول اس کو کرتا ہے جو تیری واہ واہ کرتا ہے، اس لیے کہ جو تیری واہ واہ کرتا ہے وہ اپنے رب کے اخلاق پر ہوتا ہے، اس لیے کہ رب کا اخلاق یہ ہے کہ محبوب میں اور میرے ان گنت لا تعداد بے حد و بے حساب شمار میں نہ آنے والے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ تیری تعریف کرتے ہیں، تیری تعظیم بیان کرتے ہیں، تیری واہ واہ کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے میرے دوستو، یہ قرآن نے نظریہ پیش کیا تو یہ مبالغے کا وہ دائرہ ہے، مبالغے کا بولیے، مبالغے کا وہ دائرہ ہے جس میں رہ کر حضور کی تعریف، اس میں رہ کر بھی کما حق کوئی تعریف نہیں کر سکتا۔ اس دائرے کو کراس کرنا تو بہت بڑی بات ہے، بڑی بات اس محورے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو جائز ہی نہیں ہے، لیکن وہ دائرہ ایسا ہے کہ اس دائرے کو محیط کوئی تعریف نہیں ہو سکتی۔ آپ کہیں گے کیسی نہیں ہو سکتی؟ مواہب کے اندر علامہ قسطلانی لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید سیف بن سیف اللہ گئے کسی قبیلے میں، رات ہو گئی، وہاں رک گئے، قبیلے والوں کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آئے ہیں۔ جو قبیلے کا بادشاہ تھا اس نے حضور کی تعریف سن رکھی تھی، وہ گیا حضور حضرت خالد بن ولید کے پاس، کہنے لگا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہو؟ ابھی ہاشمی صاحب قبلہ نے غلام مصطفیٰ نے تعریفیں کی، نعت پڑھی ہے، تو یہ صحابہ کا طریقہ آپ دیکھیے۔ وہ شخص مواہب کے اندر موجود ہے، سیرت کی درجنوں کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ خالد بن ولید سے وہ کہنے لگا رات کا کھانا وغیرہ کھا لیا آپ نے؟ آپ ہمارے علاقے میں رکے، بڑے شرف کی بات ہے، اور کہاں کا ارادہ ہے، اور کوئی کمی ہو تو آپ بتائیے، اور کوئی ایسا معاملہ ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا نہیں سب ٹھیک ہے۔ تو کہا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں؟ کہا میں نے ان کا ذکر بڑا سنا ہے،
لیکن چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان سے بھی سنوں، چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان سے بھی سنوں. ہیں ریونڈیو، تمہاری ریونڈ میں راتیں ایسی گزرتی ہے جو خالد بن ولید کی گزر رہی ہے؟ تبلیغی جماعت والوں، تمہاری راتیں جماعتوں میں ایسی گزرتی ہے جیسی دیکھو سنیوں کی گزرتی ہے. وہ جب دن بھی ہوتا ہے تو نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، رات بھی ہوتی ہے تو نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے، رات کا وہ وقت ہے اور اس سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کا ذکر بڑا سنا ہے. آج تم حضور کے اصحاب میں سے ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہو، تم ذرا ان کی تعریف کرو. لیکن جملہ انہوں نے کیا کہا؟ صف لنا محمد، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سناؤ. صف، ان کی صفات بیان کرو، ان کی تعریف بیان کرو. حضرت خالد نے کہا کرتا ہوں. کہا نہیں، جیسے وہ ہیں ویسی کرو. خالد بن ولید نے ہاتھ اٹھا لیا، فرمایا یہ میرا کام نہیں، یہ مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا لعجزی عن التفصیل، فرمایا میں صحابی ضرور ہوں لیکن آپ تقاضا مجھے ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے حضور ہیں، جتنا آپ کا مقام ہے، جیسا کیفیت و معاملات کے اعتبار سے ایسا میں بیان کروں. تو صحابی کہتا لعجزی، او ہو یہ تو میرے لیے بڑا عز، اور گویا کہ ادھر میں جواب دے رہا ہوں اس بات سے، لعجزی عن التفصیل، میں حضور جیسے ہیں ویسا اس کی تفصیل بیان کروں، میں اس سے عاجز ہو گیا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا یمکن احاطۃ بہا، اس لیے کہ ایسی زبان ہے نہیں جو سرکار کی شان و عظمت کا احاطہ کر سکے. حضور کی تعریف کہا بولیے. آپ میری تقریر کو تقریر نہیں کہ حوالے چل رہے ہیں، بات نہیں، تعریف حضور کی ہو رہی ہے. اس لیے سے سنیں، میں حضور کی عظمت بیان کر رہا ہوں، آپ حضور کی عظمت سن رہے ہیں. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے وہاں. یہ سارا تبصرہ یہ کہ ہماری ساری غوغا اور ہماری ساری فغاں اور ہماری ساری پکار جو ہے وہ ذکر مصطفیٰ کے لیے. سینے میں جان ان کے لیے، سینے میں زور ان کے لیے، بازو میں طاقت ان کے مشن کے اشاعت کے لیے. زبان منہ کے اندر اگر رکھی ہے تو ان کے لیے، چہرہ اگر خوبصورت دیا ہے تو ان کے دین کی اشاعت کے لیے. تو انسان کو انسان بنایا، مومن کو مومن بنایا مصطفیٰ کے حقوق کی ترجمانی کے لیے. اب آپ دیکھیے صحابہ کیسی تعریف کرتے ہیں، صحابہ کیسی تعریف کرتے ہیں. یہ محاذ امام احمد رضا کا، سمجھ گئے آپ؟ بس یعنی امام احمد رضا جن مقتداؤں اور حب مصطفیٰ کے جن جرنیلوں کے منشور کے تحت چل رہے ہیں، یہ وہ سارے آقا ہیں اور اس پورے لشکر کے ایک سپاہی امام احمد رضا ہیں. ان کا منشور آپ نے دیکھ لیا، ان کا منشور یہی ہے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے. اب آئیے لوٹ کر، جب آپ کا ذہن عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے معطر ہو چکا ہے، تو اب سنیے، جو وقت تھوڑا سے رہ گیا کیونکہ کل بھی آپ نے آنا ہے، تو اس لیے میں اس کو سمیٹتے ہوئے بات آپ کی خدمت میں تقابل کے طور پر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات کر دی گئی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جناب بات چلی تھی کہ سجدہ حضور نے فرمایا نہ کرنا، اگر تم میں کیا میرے وصال کے بعد کیا میری قبر کو بھی سجدہ کرے گا؟ صحابی نے کہا لا، فقال لا تفعلوا، تو پھر ابھی بھی سجدہ نہیں کرنا. اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے. لیکن یہ روایت پتہ ہے کیوں لایا؟ یہ کیونکہ ہم تو جانتے ہیں نا، یہ روایت اس لیے لایا کہ سنی بہت مبالغہ کرتے ہیں، بہت مبالغہ کرتے ہیں، یہ سجدہ کرتے ہیں. میں نے کہا سجدہ تو صحابی نے دل کا کر ہی لیا تھا نا، کیونکہ جب مسئلہ پوچھ رہا تھا تو نیت تو جھک چکی تھی نا، تصور تو بن چکا تھا نا، تصور تو بن چکا تھا. سر جھکانے کی بات تھی، سر سے منع کیا. اسی کو امام احمد رضا نے اس صحابی کے وطیرے کو، یہ صحابی میدان محشر میں تیری امامت نہیں بلکہ امام احمد رضا کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں گے کہ تو میرے مطلب کو صحیح سمجھا. کیا تھا کہ اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ گر. کون سا سجدہ؟ سر کا سجدہ. اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. سجدہ بمانا جھکنا. فرمایا دل کو جھکائیے آپ، کیونکہ دل کا جھکانا منع نہیں ہے، سر کا جھکانا منع ہے. کس کا بولیے؟ کس کا جھکانا منع ہے؟ سر کا جھکانا منع ہے، دل کا منع نہیں ہے. اور سر جھکانے کی اجازت تو اونٹ کو مل گئی تھی، ہرن کو مل گئی تھی، دیگر لوگوں کو مل گئی تھی، اور اس منصب کی پاسداری امام احمد رضا نے کی ہے. کہنے لگے یہ سجدہ کر لیتے. ہم نے کہا صحابی نے یہ بات کی تو سرکار نے اسے توبہ نہیں کروائی کہ جب تو نے یہ
آ کر مسئلہ پوچھ رہا ہے تو تیرا دل تو پہلے ہی میرے اس کو دیکھ کر کہ بادشاہ سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ بادشاہ کی کیا اوقات ہے؟ ہمارے محبوب آ جائیں تو یہ سارے بادشاہ مل کر ان کے ناخون کی لکیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔